الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز ہدایت النحو کا تیسرا سبق پڑھیں گے۔ ترتیب ہماری بالکل وہی ہوگی جو کہ پچھلے دو اسباق میں ہماری ترتیب ہے۔ تو سب سے پہلے آپ پوائنٹ نوٹ کریں، یہ وہی پوائنٹ ہے، یہ وہی قاعدہ نحو کا قاعدہ ہے جو پچھلے دو سبقوں میں گزر چکا کہ جملہ اسمیہ، یاد رکھیں جملہ اسمیہ اور فعلیہ میں سے زیادہ تر استعمال جملہ اسمیہ کا ہوتا ہے اور جملہ فعلیہ کا استعمال بہت کم ہوتا ہے۔ تو اس لیے جملہ اسمیہ یاد رکھیں، جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ جس کا پہلا جز اسم ہو، ٹھیک ہے، اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ اور جملہ اسمیہ کے اندر مین دو چیزیں ہوتی ہیں، مبتدا اور خبر، ٹھیک ہے، آپ نے ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ تو وہی قاعدہ ہو گیا۔ اب پوائنٹ نوٹ کریں، نکات نوٹ کریں۔ معرفہ پلس معرفہ اور بیچ میں واو ہو، معرفہ اس کے بعد پھر معرفہ ہو اور بیچ میں واو ہو، تو یہ معطوف علیہ اور معطوف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو دوسرا معرفہ ہے واو کے بعد والا وہ معطوف ہوگا، اس کا وہی اعراب ہوگا جو معطوف علیہ کا ہے۔ تو معرفہ پلس معرفہ، بیچ میں واو بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اگر بیچ میں واو نہیں ہے اور معرفہ پلس معرفہ ہے تو موصوف صفت ہوتا ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ تو معرفہ پلس معرفہ، بیچ میں واو ہو تو پھر جو دوسرا لفظ ہے واو کے بعد والا وہ معطوف ہوتا ہے، اس کا وہی اعراب ہوگا جو پہلے والے کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور معطوف علیہ کا تو اعراب نہیں ہوتا، اس کا تو عامل کے مطابق ہوگا، ٹھیک ہے۔ معطوف کا وہ اعراب ہوگا جو پہلے والے کا ہے۔ قاعدہ ایک۔ دوسرا قاعدہ یہ نوٹ کریں کہ معرفہ پلس معرفہ، معرفہ پلس معرفہ، ٹھیک ہے، دو معرفہ ایک ساتھ آ جائیں اور جو دوسرا معرفہ ہے وہ مشتق ہے۔ مشتق سمجھتے ہیں؟ اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، صفت مشبہ کا صیغہ ہے، یا پھر جناب اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ جو مصدر مشتق جامد ہم نے قسمیں پڑھی تھیں، تو اس کے اندر یعنی پہلے درجے میں اور ہر نحو کی کتاب میں موجود ہے۔ تو مصدر مشتق جامد، اس میں جو مشتق ہے جس میں اندر اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، صفت مشبہ، اس میں تفضیل، ٹھیک ہے، ان کو صفت کا صیغہ بھی بولتے ہیں اور ان کو مشتقات بھی بولتے ہیں۔ تو دو معرفہ ایک ساتھ آ جائیں، ٹھیک ہے، معرفہ پلس معرفہ ہے، اور جو دوسرا معرفہ ہے اگر تو وہ مشتق ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں فاعل ہے یا اس میں مفعول ہے یا صفت مشبہ ہے یا اس میں تفضیل ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ موصوف صفت ہوتے ہیں۔ جو دوسرا لفظ ہوگا وہ صفت ہوگا، پہلا موصوف ہوگا، ٹھیک ہے۔ معرفہ پلس معرفہ، دو معرفہ ایک ساتھ آ جائیں، جو دوسرا معرفہ ہے وہ مشتق ہے، ٹھیک ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس میں مفعول کا، تو ایسی صورت میں جو دوسرا یہ موصوف صفت ہوں گے۔ لیکن اگر معرفہ پلس معرفہ ہو، دو معرفہ ایک ساتھ ہیں، معرفہ پلس معرفہ ہو رہا ہے، لیکن جو دوسرا معرفہ ہے وہ صفت کا صیغہ نہیں ہے، وہ مشتق نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ جامد ہے، ٹھیک ہے، جامد ہے۔ تو جامد تو صفت نہیں بن سکتا۔ یاد رکھیں موصوف کی جو صفت ہوتی ہے وہ مشتقات میں سے ہوتی ہے، یا اس میں فاعل ہوتی ہے، یا اس میں مفعول ہوتی ہے، یا صفت مشبہ، یا اس میں تفضیل، یا اس میں مبالغہ۔ تو صفت جو ہوتی ہے نا موصوف کی وہ مشتق ہوتی ہے۔ لیکن معرفہ پلس معرفہ ہو، دو معرفہ ایک ساتھ آ جائیں، جو دوسرا معرفہ ہے وہ مشتق نہیں ہے بلکہ جامد ہے، جامد جو نہ خود کسی سے نکلا ہے نہ اس سے آگے بنتے ہیں، نام جتنے بھی ہیں سب کے سب جامد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا جو معرفہ ہے وہ جامد ہے، تو ایسی صورت میں اب یہ موصوف صفت نہیں ہو گیا، اگرچہ معرفہ پلس معرفہ ہو رہا ہے، دو معرفہ ایک ساتھ آ رہے ہیں، لیکن چونکہ دوسرا معرفہ اس میں مشتق نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ وہ جامد ہے، تو اب ایسی صورت میں جو دوسرا معرفہ ہے وہ صفت نہیں بنے گا، وہ بدل بنے گا، اور جو پہلا معرفہ ہے وہ مبدل منہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ اور بدل بھی توابع میں سے ہے، اس کا وہی اعراب ہے جو مبدل منہ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مبدل منہ کا اعراب تو عامل کے مطابق ہوگا، لیکن جو بدل ہے، جو دوسرا معرفہ ہے، اس کا اعراب وہی ہوگا جو مبدل منہ کا ہوگا۔ یہ پوائنٹ یاد رکھیں۔ دو پوائنٹ ہو گئے، نکات ہو گئے۔ تیسرا، توابع میں سے ایک تاکید بھی ہے۔ تاکید کے چند لفظ ہیں، کلو ہو، کلو کے ساتھ ہو بھی ہو، خالی کلو نہیں، کلو ہو یہ واحد کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو جمع کے لیے کلہم یعنی ضمیر ہم کی لگا دیں تو یہ تاکید کے لفظ ہوتے ہیں۔ اسی طرح اجمعو مفرد کے لیے اور جمع کے لیے اجمعون اور اجمعین، واو اور یا دونوں والا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ تاکید کے مخصوص الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ کلہو، کلہم،
اجمعو اور اجمعون اجمعین ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے، یہ تاکید کے لفظ ہیں واحد اور جمع کے لیے۔ اور تثنیہ کے لیے تاکید کے لفظ کون سے ہیں؟ کلاہما کلتاہما، مذکر کے لیے کلاہما، مؤنث کے لیے کلتاہما۔ میں سب کی مثالیں دوں گا تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا، ایک مثال لے لیں تثنیہ کی لے لیں، جیسے حدیث پاک میں ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا لینے والا دونوں آگ میں ہے۔ تو دیکھا کلاہما جو ہے نا یہ تاکید ہے۔ تو اسی طرح قرآن میں فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تو کلھم جو ہے نا یہ تاکید ہے۔ تو یہ مخصوص لفظ ہے، کلہ واحد کے لیے، جمع کے لیے کلھم، اجمعو واحد کے لیے تاکید ہے، اور اجمعون اجمعین جمع کے لیے تاکید ہے، اور تثنیہ کے لیے کلاہما کلتاہما، ٹھیک ہے، تاکید ہے۔ اور تاکید بھی توابع میں سے ہے، ٹھیک ہے، مرفوعات منصوبات مجرورات اور توابع، ٹھیک ہے، ان کے متعلق کچھ نہ کچھ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور میں نے ان سب کی ویڈیو آپ کو پتہ ہے بنائی ہوئی ہے، میرے چینل پہ موجود ہے، اگر کسی نے نہیں دیکھی تو وہاں سے دیکھ لیں۔ تو تاکید کا وہی اعراب ہوتا ہے جو کس کا ہوتا ہے؟ مؤکد کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مؤکد کا ہوتا ہے، یعنی تاکید سے پہلے جو بھی لفظ جس کی تاکید ہے تو وہ مؤکد ہو گیا، ٹھیک ہے، جیسے الراشی والمرتشی کلاہما، تو کلاہما کس کی تاکید ہے؟ الراشی مرتشی کی، تو کلاہما تو تاکید ہے، اور راشی مرتشی یہ عطف ڈال کے مؤکد بنیں گے، ٹھیک ہے، پھر مؤکد تاکید بن کر جو بھی بنے گا۔ تو یہ قاعدے آپ نے یاد رکھ لیے۔ اب اس کے بعد چلتے ہیں عبارت کی طرف، اور عبارت ہم پڑھتے ہیں، پڑھنے لگے ہیں، ٹھیک ہے، عبارت پڑھنے لگے ہیں۔ دیکھیں عبارت آگے کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ والصلاۃ سے۔ اب والصلاۃ بتائیں جملہ اسمیہ ہے نا، کیونکہ یہ اسم ہے، اور جملہ اسمیہ کا پہلا جز کیا ہوتا ہے؟ مبتدا بنتا ہے، اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے، تو لہٰذا والصلاۃ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، سمجھ آ رہی ہے؟ والصلاۃ۔ اب اس کے بعد ہم نے آگے کیا پڑھنا ہے؟ دیکھیں اب والسلام ہے، دیکھیں الصلاۃ وہ بھی معرفہ تھا، اور السلام یہ بھی معرفہ ہے، اور بیچ میں واو بھی آ گئی، ٹھیک ہے نا، ابھی میں نے آپ کو پوائنٹ بتایا، دو معرفہ ہوں بیچ میں واو ہو تو ایسی صورت میں جو دوسرا معرفہ ہے وہ معطوف ہوتا ہے، اس کا عطف ہوتا ہے پہلے معرفہ پر، ٹھیک ہے۔ تو السلام تو اس کا عطف ہے الصلاۃ پہ، تو پھر السلام معطوف ہو گیا، اس کا وہی اعراب ہوتا ہے جو معطوف علیہ الصلاۃ کا۔ تو اس کو ہم نے مرفوع پڑھا تھا کیونکہ وہ مبتدا تھا، تو السلام کو بھی مرفوع پڑھیں گے کیونکہ اس کا عطف ہے، ٹھیک ہو گیا۔ بس اس طرح عبارت پڑھتے ہیں، اس طرح آگے آگے جاتے ہیں۔ تو والصلاۃ والسلام یہاں تک عبارت ہم نے پڑھ لی۔ آگے کیا ہے؟ الا جار ہے، سب کو پتہ ہے، اور جار کے بعد جو بھی لفظ آتا ہے اس کو مجرور پڑھا جاتا ہے، یہ بھی آپ سب کو پتہ ہے۔ الا رسول ہی، تو رسول ہی پڑھیں گے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ رسول ہی کے بعد کیا ہے؟ محمد، رسول ہی کو مجرور پڑھا، پیچھے جا رہے ہیں۔ اب محمدن پڑھیں گے، دن پڑھیں گے، دن پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ تو دیکھیں محمد، دیکھیں معرفہ ہے ناکرہ ہے؟ معرفہ ہے، علم ہے نا، اور نام سارے معرفہ ہوتے ہیں۔ اور اس سے پہلے جو رسول ہی آیا ہے وہ بھی معرفہ ہے، معرف بالاضافت ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے، تو رسول ہی معرف بالاضافت ہے، رسول ہی بھی معرفہ، محمدن بھی معرفہ، دو معرفہ ایک ساتھ آ گئے۔ اور اس میں جو دوسرا معرفہ ہے محمد وہ مشتق نہیں ہے، جامد ہے، کیونکہ نام ہے نا محمد، اور نام جو ہے وہ سارے کے سارے جامد ہوتے ہیں، یہاں نام مراد ہے۔ تو پھر اب ایسی صورت میں اس کو موصوف صفت نہیں بنانا، معرفہ ملس معرفہ ہو گیا لیکن اس کو موصوف صفت نہیں بنانا، بلکہ یہ کیا ہوں گے؟ بدل اور مبدل منہ ہوں گے۔ اس میں جو دوسرا لفظ ہوگا بدل ہوگا، محمد بدل ہوگا، اور بدل کا وہی اعراب ہوتا ہے جو مبدل منہ کا ہوتا ہے۔ تو رسول ہی یہ مبدل منہ تھا، ہو گیا، اور محمدن یہ بدل ہو گیا۔ اب محمد چونکہ بدل ہے، بدل بھی توابع میں سے ہے، توابع یعنی توابع کا اپنا اعراب نہیں ہوتا، تو ان کا متبوع، ٹھیک ہے، اس سے پہلے جو لفظ ہوتا ہے ان پر جو اعراب ہوتا ہے تو توابع پر بھی وہی اعراب پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو محمد پر ہم کیا اعراب پڑھیں گے؟ وہی پڑھیں گے جو مبدل منہ یعنی رسول ہی کا ہے۔ تو رسول ہی جار آنے کی وجہ سے مجرور ہے، تو محمدن کو بھی بدل ہونے کی وجہ سے ہم پہ کیا پڑھیں گے؟ مجرور پڑھیں گے، ٹھیک ہے، رسول ہی محمدن۔ آگے ہے وآلہ، کیا آگے؟ وآلہ، دیکھیں وہ وہی ہے، معرفہ پلس معرفہ، آلہ کا عطف ہے رسول ہی پر، ٹھیک ہے، تو رسول ہی محمد یہ پورا معطوف علیہ ہے، ٹھیک ہے، عطف آپ نے معطوف علیہ پہ ڈالنا ہے، مبدل منہ پہ ڈالنا ہے، مبدل منہ، ٹھیک ہے، رسول ہی پہ عطف ہے آلہ کا۔ اور اسی طرح اصحاب ہی، دیکھیں معطوف ایک سے زائد بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، معطوف علیہ ایک ہی ہوتا ہے لیکن معطوف جو ہے وہ 1 2 3 4 5 آ سکتے ہیں، تو یہاں پر 2 3 معطوف ہیں، 2 معطوف ہیں، رسول ہی تو ہو گیا معطوف علیہ، اور آلہ کا بھی عطف ہے رسول ہی پر، تو آلہ کو بھی مجرور پڑھیں گے، اصحاب ہی اس کا بھی عطف ہے رسول ہی پر، تو اس کو بھی مجرور پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، تو اصحاب ہی تک، تو وآلہ واصحابہ، ٹھیک ہے، تو یہ تو عطف ہے۔ اچھا، تو آلہ واصحابہ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا۔ اب آگے اجمعین ہے، یہ ایسے ہی لکھا ہوا ہے تو اس کو اجمعین پڑھیں گے، لیکن پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون سی حالت میں ہے۔ دیکھیں اجمعین کوئی آپ سے پوچھ لے اجمعین کون سی حالت میں ہے، حالت نصبی میں، رفع میں، جری میں، تو پریشان نہیں ہونا۔ دیکھیں اجمعین میں نے آپ کو ابھی نکات میں بتایا کہ
تاکید کے کچھ مخصوص الفاظ ہیں، ان میں سے اجمعین بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ تاکید ہے، اور تاکید بھی توابع میں سے ہے، اس کا وہی اعراب ہوتا ہے جو ماقبل ہے۔ تو اجمعین یہ جمع مذکر سالم ہے، جیسا کہ میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا کہ جمع مذکر سالم جس کے آخر میں یا نون اور واو نون ہو وہ جمع مذکر سالم ہوتا ہے، اور اس کی حالت رفعی واو کے ساتھ آتی ہے، یعنی جب یہ مرفوعات میں سے کچھ بنتا ہے تو اجمعون واو والا ہوتا ہے، لیکن جب منصوبات میں سے 12 منصوبات میں سے کچھ بنے یا مجرورات 2 مجرورات میں سے کچھ بنے تو پھر یہ یا والا ہوتا ہے اجمعین۔ تو یہاں پر یہ حالت رفعی والا نہیں ہے، یعنی مرفوعات میں سے یہ کچھ نہیں بن رہا، ٹھیک ہے، مرفوعات میں سے، ورنہ اجمعون ہوتا۔ اب یہ یا والا ہے، یہ حالت نصبی میں ہے یا حالت جری میں ہے، تو ہم نے اس کے پیچھے دیکھا یہ تاکید کس کی ہے، یہ اصحابہ کی تاکید ہے، تو وہ موقد ہو گیا، اور اصحابہ عطف ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا عطف ہے اس پر رسول ہی پر، تو اصحابہ اس لیے مجرور تھا، تو اصحابہ کی جو تاکید ہوگی وہ بھی حالت جری میں ہوگی، تو اجمعین جو ہے نا یہ حالت جری میں ہے کیونکہ یہ تاکید ہے اصحابہ کی، اور اصحابہ بھی حالت جری میں ہے کیونکہ اس کا عطف ہے رسول ہی پر۔ دیکھیں یہ سمپل سی عبارت پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ سٹیپ در سٹیپ آگے دیکھتے جائیں، یہ والا لفظ ہے تو پھر آگے کون سا لفظ آ رہا ہے، تو اس کا کہیں پچھلے کے ساتھ کوئی تعلق تو نہیں، کہیں اس کی صفت تو نہیں بن رہا، اس پر عطف تو نہیں آ رہا، اسی طرح عبارت پڑھتے ہیں اور کس طرح پڑھتے ہیں، عبارت پڑھنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہوگی ہماری عبارت، ہم نے پڑھ لی، جو نکات پوائنٹ میں نے بتائے تھے اس کے حوالے سے میں نے آپ کو عبارت پڑھ کے دکھا دیا۔ اب صرفی اعتبار سے اس پر 1-2 باتیں کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ اور السلام، یہ جو ہیں الصلاۃ اور السلام یہ اسم مصدر ہیں، اسم مصدر سمجھتے ہیں، ایک ہوتا ہے مصدر اور ایک ہوتا ہے اسم مصدر، فرق ہوتا ہے۔ مصدر جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ فعل ماضی کے اندر جتنے حروف ہیں نا مصدر میں بھی اتنے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ اکرمہ باب افعال ہے تو اس کی ماضی میں حمزہ کاف را میم، ٹھیک ہے نا، 4 حرف ہیں، تو مصدر میں 4 ہوں گے یا زائد ہوں گے، کم نہیں ہوں گے، فعل ماضی سے کم نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اکرمہ کا مصدر کیا آتا ہے افعال، اکرام، ٹھیک ہے نا، تو دیکھا اکرام، اس میں بھی حمزہ بھی ہے، کاف بھی ہے، را بھی ہے، میم بھی ہے، اور 1 الف زائد بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مصدر وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی فعل ماضی کے تمام حروف پر مشتمل ہو یا اس سے زیادہ ہو، ٹھیک ہے، اور اس میں مصدر وہ ہوتا ہے جو اپنے فعل ماضی کے تمام حروف پر مشتمل نہیں ہوتا بلکہ 1-2 حروف اس میں کم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ کلمہ یکلمو، کلمہ یکلمو، ٹھیک ہے نا، وکلم اللہ موسیٰ تکلیمہ، باب تفعیل ہے کلمہ، لیکن اس کا کیا آتا ہے، اس کا جو اس میں حروف کتنے ہیں، 4 ہیں، لام اس میں ڈبل ہے، لیکن جناب اس کے مصدر میں دیکھ لیں کلام اس میں لام ڈبل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں اس لیے جو ہے نا یہ اس میں مصدر ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں اعطا، حمزہ عین طا اور یا، پھر یا کو الف سے بدل اعطا، تو یہ جو اس میں 4 حرف ہیں اس کا اس میں مصدر، ٹھیک ہے نا، مصدر نہیں، مصدر اعطاء آئے گا، اور اس میں مصدر عطاء آتا ہے کیونکہ عطاء میں حروف کم ہے اعطاء کی بنسبت۔ تو مصدر وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی فعل ماضی کے تمام حروف پر مشتمل ہو یا اس سے زیادہ ہو، اور اس میں مصدر وہ ہوتا ہے جو اپنے فعل ماضی کے حروف پر سے کم ہو، اس کی ماضی میں جتنے حروف ہوتے ہیں تو اس میں مصدر میں حروف کم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح صلاۃ جو ہے نا یہ صلی یصلی باب تفعیل ہے، قرآن میں نا ان اللہ ملائکۃ یصلون باب تفعیل ہے، درود بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یصلون باب تفعیل ہے، تو ہونا یہ چاہیے تھا مصدر تسلیہ آنا چاہیے تھا، تسلیہ، ٹھیک ہے۔ باب تفعیل کے 2 وزن ہے نا مشہور، تفعیل اور تفعیلۃ، تو ان میں سے کسی وزن پہ آتا ہے، لیکن یہ صلاۃ آیا ہوا ہے تو فعل ماضی سے اس کے حروف کم ہے، یہ اس میں مصدر ہے۔ اسی طرح سلام یہ بھی باب تفعیل سے آتا ہے، سلم یسلم تسلیما، تو تسلیما مصدر ہے لیکن جو ہے نا اس میں سلام جو ہے نا یہ اس میں مصدر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح اس کے بہت ساری مثالیں ہیں، آپ وہ لے لیں، اجاب یجیب اجابتاً، تو اجابتاً مصدر ہے، اور اجاب یجیب کا جواب، جو جواب ہے نا جواب، یہ بھی اس میں مصدر ہے۔ تو زیادہ تر اس میں مصدر جو باب تفعیل کے ہوتے ہیں وہ فعال کے وزن پر آتے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، یہ قیمتی پوائنٹ ہے۔ اس میں مصدر معنی دونوں کا ایک ہوتا ہے، مصدر کا معنی بھی وہی ہوتا ہے، اس میں مصدر کا بھی وہی ہوتا ہے، عمل بھی دونوں ایک ساتھ ایک جیسا کرتے ہیں، بس یہ تھوڑا بہت حروف کا فرق ہوتا ہے۔ تو الصلاۃ اور السلام دونوں اس میں مصدر ہیں، مصدر نہیں اس میں مصدر ہے، باقاعدہ اس پر میں انشاءاللہ ایک الگ سے ویڈیو بھی بناؤں گا، ایک مصدر ہوتا ہے، اس میں مصدر ہوتا ہے، ایک حاصل مصدر ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اس میں آپ کو میں مزید زیادہ، یہاں میں ڈیٹیل نہیں بتا سکتا زیادہ، تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، وہاں میں آپ کو ڈیٹیل میں یہ ساری چیزیں بتاؤں گا۔ تو صرفی اعتبار سے ہم نے یہ صلاۃ و سلام کا حوالے سے بات کر لی، تو رسول ہی جو ہے نا یہ اس کو مبالغہ کا صیغہ بھی بنا سکتے، اس کا وزن بھی ہے بمعنی مرسل کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے نا، اور جس کو بھیجا گیا ہو اس کو رسول کہتے ہیں۔ فعول کے وزن پہ مشہور وزن ہے، جیسے غفور، اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے غفور، تو وہ بھی فعول کے وزن ہے، یہ اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اور اصحاب جو ہے نا، اصحاب یہ جمع ہے، اصحاب یہ صاحب کی جمع ہے،
افعال کے وزن، جمع قلت ہے، جمع مکسر میں پھر دو آتی ہیں قلت کثرت، تو اس میں یہ جمع قلت ہے۔ جمع قلت کے 4 اوزان ہیں، افعال، افعلتن، فعلتن اور افعلن، یہ 4 وزن ہیں جمع قلت کے۔ اس میں 3 سے لے کر 9 تک کے افراد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر جمع کثرت میں زیادہ افراد ہوتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ یہ سب میں آ جائے گا۔ یہ تو ہو گیا ہماری عبارت کے حوالے سے بات۔ اب ترجمے کے حوالے سے بات کرتے ہیں، پوائنٹ لکھے ترجمہ کرنے کے، ٹھیک ہے۔ مبتدا خبر میں پہلے ترجمہ مبتدا کا ہوتا ہے، یہ پہلے بات گزر چکی ہے، اس کے بعد خبر کا ہوتا ہے۔ یہ دوسرا پوائنٹ، معطوف علیہ، معطوف میں پہلے ترجمہ معطوف علیہ کا کیا جاتا ہے، معطوف علیہ، معطوف میں پہلے ترجمہ معطوف علیہ کا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ مبدل منہ اور بدل میں پہلے ترجمہ کس کا کیا جاتا ہے؟ مبدل منہ کا۔ مبدل منہ اور بدل میں پہلے ترجمہ مبدل منہ کا کیا جاتا ہے، یعنی پہلے لفظ کا بعد میں دوسرے لفظ کا، ٹھیک ہے۔ اور تاکید اور مؤکد میں پہلے ترجمہ مؤکد کا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مؤکد کا، اس کے بعد تاکید کا، یہ پوائنٹ یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب ترجمہ کرتے ہیں، والصلاۃ والسلام۔ اب چونکہ یہ مبتدا بھی ہے اور اس مبتدا کے اندر معطوف علیہ الصلاۃ ہے، تو پہلے اس کا ترجمہ کریں گے۔ والصلاۃ اور درود ہو، اب معطوف کا ترجمہ، والسلام اور سلامتی ہو، درود ہو اور سلامتی ہو، ٹھیک ہے، ہو گیا۔ مبتدا کا ترجمہ بھی ہو گیا، اور مبتدا کے اندر معطوف علیہ معطوف تھا، تو پہلے معطوف علیہ کا کیا، پھر معطوف کا۔ اب خبر کا، علی رسول، یہ خبر ہے، ٹھیک ہے، آخر تک، علی رسول ہی محمدن، ٹھیک، علی رسول محمدن، تو جار مجرور میں بھی آپ کو پتہ ہے پہلے مجرور کا ترجمہ ہوتا ہے، تو علی کا بھی ترجمہ نہیں کرنا، تو مجرور کیا ہے؟ رسول محمدن، یہ مجرور ہے، تو پہلے مجرور کا ترجمہ کریں گے، پھر مجرور کے اندر مبدل منہ اور بدل ہے، تو پہلے مبدل منہ رسول ہی کا ترجمہ کریں گے، پھر محمد کا ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ والصلاۃ اور درود ہو، والسلام اور سلامتی ہو، علی رسول ہی مبدل منہ، اس کے رسول محمد، اب بدل کا، اس کے رسول محمد پر، ٹھیک ہے نا، مبدل منہ بدل دونوں کا ترجمہ کر لیا، تو مجرور کا، پورے مجرور کا ترجمہ ہو گیا، اس کے بعد جار کا کیا۔ اور درود ہو اور سلامتی ہو، علی رسول ہی، اس کے رسول، یہ مبدل منہ ہے، اس کے رسول، پہلے مبدل منہ کا ترجمہ، اس کے رسول محمد پر، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے بعد وآلہ معطوف ہے، اور ان کی آل پر، آلہ کی ہی ضمیر کا مرجع محمد ہے، واصحابہ اور ان کے صحابہ پر، ٹھیک ہے، اس کی بھی ہی ضمیر کا مرجع وہی ہے، واصحابہ اجمعین اور ان کے تمام صحابہ پر، واصحابہ اجمعین، دیکھیں اصحابہ مؤکد ہے، یعنی اس کی تاکید آگے لائی گئی ہے، تو اور اجمعین تاکید ہے، تو پہلے کس کا ترجمہ کریں گے؟ پہلے تاکید کا ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے نا، واصحابہ اجمعین، تاکید کے اجمعین، اور ان کے تمام صحابہ پر، تمام یہ تاکید ہے، اجمعین کا ترجمہ تمام، اور ان کے تمام صحابہ پر، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہم نے ترجمہ کر لیا۔ ترجمے کے حوالے سے کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو یا عبارت کے حوالے سے، تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، میرے واٹس ایپ نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب تھوڑی سی میں اس کی تشریح کر لیتا ہوں۔ تشریح یہ ہے کہ پہلے مصنف نے اللہ پر حمد کی، اور حمد بغیر درود و سلام کے ادھوری ہے، تو اس لیے یہ تمام مصنفین کا یہ جو ہے نا وہ طریقہ کار ہے، اور اللہ پر کی حمد کرنے کے بعد حضور صلاۃ والسلام اور آپ کی آل پر وہ درود و سلام بھی بھیجتا ہے، تو یہ بھی وہی کر رہے ہیں، اللہ پر درود و سلام بھیجنے کے بعد، اللہ کی حمد کرنے کے بعد حضور صلاۃ والسلام پر درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے جو ایک بڑی مزیدار بات کی، وہ اصحابہ اجمعین، یہ بڑی مزیدار بات ہے کہ ان کے تمام صحابہ پر سلامتی ہو۔ کچھ لوگ ہیں نا، وہ کچھ صحابہ کو وہ مانتے ہیں، ان پر سلامتیاں بھیجتے ہیں، اور کچھ صحابہ کو وہ انکار کرتے ہیں، ان سے دشمنیاں رکھتے ہیں، لیکن یہ جو مصنف ہیں انہوں نے اجمعین جو تاکید لائے ہیں نا، دیکھو کتنا بڑا فائدہ ہے اس کا، یہ اجمعین جو تاکید لائے ہیں، اس تاکید سے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں کہ جو بعض صحابہ کو مانتے اور بعض کو نہیں مانتے، بعض کو گالیاں دیتے ہیں، بعض کی تعریفیں کرتے ہیں، ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو ہم تمام صحابہ کو پر سلامتی بھیجتے ہیں اور درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو یہ ان کا موقف واضح ہے، اپنے اس خطبے سے ان کا یہ موقف واضح ہے کہ یہ جو مصنف ہے صحیح العقیدہ ہیں، اور تمام صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، اور حضور کی آل سے محبت کرنے والے ہیں، اور یہ ان کے عقائد بالکل خراب نہیں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے دین متین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔